ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ تعالی اس آیہ مبارکہ میں اس امت بالخصوص اس امت کے سب سے پہلے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالی خطاب ان الفاظ سے فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اس سے پہلے بھی کئی امتیں ہو گزری، ان امم کا بھی اپنا اپنا ایک مقام اور ایک درجہ ہے جو ان شریعتوں میں بیان ہوا ہے، اور اس شریعت نے بھی ان کے احوال اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، لیکن بالاجمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی امتیں ہو گزری ہیں اور اللہ کے اس فرمان کے وقت امت کے جو لوگ جن سے براہ راست خطاب ہو رہا ہے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے کہ کون تم خیر امت، تم ان ساری امتوں میں سب سے بہتر، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو
ٹٹولا چیک کیا، جو سب سے بہتر دل اللہ رب العالمین نے پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ، اللہ نے اسے منتخب کیا رسالت کے لیے اور اسے رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انتخاب کے بعد پھر اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو اس وقت پورے روئے زمین پر سب سے بہترین قلوب والے، بہترین دلوں والے، اخلاص والے جو بندے اللہ رب العالمین نے پائے، اللہ نے فجعلہم وزراء نبیہ، انہیں منتخب کر کے اپنے نبی کے وزیر بنا دیا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اپنے نبی کی وزارت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا۔ تو اس حدیث کی روح سے صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں سے اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے ہماری مجالس میں، خطبات میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے لوگوں کو، سیدھی سادی عوام کو باخبر اور ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ناجائز پروپیگنڈے، سازشیں آئے دن جو ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی مسلمان ذرا سوچیں، باخبر ہوں، اپنی اپنی جہاں تک بساط ہے، جہاں تک اختیار ہے، صحابہ کرام کی محبت کے اظہار کے حوالے سے وہاں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ تو آج کے خطبے میں بھی اسی حوالے سے چند گزارشات ہوں گی، تاکہ ہم بھی اس عقیدت، اس محبت کے اظہار میں اپنا کچھ حصہ شامل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی محبت اور اسی اظہار محبت میں ہماری اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے، کیونکہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے ساتھیوں سے، میرے صحابہ سے محبت کی، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اس شخص کو میں محمد الرسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے نفرت کی، عداوت کی، بغض رکھا صحابہ کے بارے میں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص حقیقتاً میں محمد الرسول اللہ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار صحابہ کرام سے محبت کے اظہار کی شکل میں اس حدیث کی روح میں۔ صحابہ کرام تو وہ جماعت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے ان کے پختگی ایمان کی قرآن مجید میں کئی جگہ شہادتیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تفسیر، تعبیر، تفہیم
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ کے کردار کو، صحابہ کے مناقب کو، صحابہ کے سیر کو، احوال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کوئی شخص دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن مجید کی تفسیر حل کر سکتا ہوں یا قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہوں۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر کی سیرت قرآن مجید کی تفسیر کے لیے لازمی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کے احوال اور ان کے سیر کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر ادھوری ہے۔ کیونکہ کون سا وہ مقام ہے جہاں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور ساتھ میں صحابہ نہیں ہیں؟ اگر مکی صورتوں میں مسلمانوں پر ہوتے ہوئے مظالم، ان کا تذکرہ اللہ کی طرف سے، ان کو تسلیاں، بشارتیں اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے، تو وہاں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال کو بھی ساتھ میں لکھنا ہوگا کہ جی ہاں فلاں موڑ پر یہ تکلیف ابو بکر کو پہنچائی جا رہی تھی، فلاں میدان میں بلال کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا تھا۔ اور مدنی زندگی میں اگر جاتے ہیں اور مقامات تو اس سے ہٹ کر خالی غزوات کو ہی چیک کر لیں، وہ آیات جن میں غزوات کا تذکرہ ہے، جہادوں کا تذکرہ ہے، انہی کو چیک کر لیں۔ مقام بدر کو دیکھیں، یہ قرآن مجید اللہ فرما رہا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے۔ یہ اللہ کا خطاب کن سے ہے؟ جمع کے سیغوں کے ساتھ۔ یہ خطاب صحابہ سے ہے۔ آگے رب فرماتے ہیں فاستجاب لکم ربکم، تمہارے رب نے تمہیں یاد نہیں کہ یہ کہتے ہوئے جواب دیا تھا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت آسمان سے نازل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے کن سے ایک وعدہ کیا تھا؟ کن کی مدد کے لیے؟ جب آپ ان آیات کی تفسیر کھولیں گے تو آپ کو غزوہ بدر کے تمام شرکاء اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا، ان کے احوال کو بیان کرنا پڑے گا، اور یہ لکھنا پڑے گا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے سامنے سربسجود تھے۔ صحابہ کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل کیے۔ میدان احد میں جائیں، وہ آیات جو غزوہ احد کا تذکرہ کر رہی ہے، درہ احد پر تعینات صحابہ باری باری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ تذکرہ صحابہ کا کردار اور یہ قربانیاں ذکر کیے بغیر آپ آیات غزوہ احد کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ ان کو پہنچنے والی تکلیف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے میدان میں جو کٹے ہوئے تھے، جن کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، ہاتھ ناک کاٹے جا رہے تھے، آنکھیں نکالی جا رہی تھی، ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، یہ کون تھے اور کس جرم میں یہ سزا مل رہی تھی؟ غزوہ احد کی آیات کی تفسیر ان کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب تو سورۃ الاحزاب پوری کی پوری پڑھ لیں کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ کس طرح بیان فرما رہا ہے۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔
جب ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا، مکہ والے بھی آ گئے، خیبر والے بھی آ گئے، بنو غطفان بھی آ گئے، اور ادھر سے بنو قریظہ بھی تیاری کر چکے پیچھے سے حملے کے لیے، اندر کے منافقین بھی یہ کہہ کر میدان چھوڑ کے واپس جانے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت کیا عالم تھا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ خوف کے مارے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن زبان پہ کیا جملے تھے؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں یہ وہی چیزیں تو ہے اللہ نے ہم سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر اخلاص کے ساتھ سچے دل سے ایمان کو قبول کر رہے ہو تو آزمائشیں آئیں گی۔ یہ وہی وعدے سچے ہو رہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان سارے دشمنوں کو دیکھ کر بھی ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا۔ یہ صحابہ کرام غزوہ حنین دیکھیں، رب فرما رہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ میرے پیغمبر کے ساتھیوں، براہ راست خطاب ہے، کون؟ حاضر کے سیغوں کے ساتھ خطاب ہے۔ میرے پیغمبر کے ساتھیوں، میں تو ہر موڑ ہر میدان میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ بالخصوص حنین والے دن کیا ہوا تھا؟ دشمن نے حملہ کیا، وقتی طور پر تم پسپا ہوئے، وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے نبی پر بھی اور ایمان والے سارے کے سارے ایمان والوں تم پر اللہ نے سکونت نہیں طاری کر دی تھی؟ تمہارے دلوں سے خوف کو نکال نہیں دیا تھا کہ پھر تم میدان میں آئے؟ اور وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور تمہاری مدد کے لیے میں نے ایسے لشکر بھی نازل کر دیے تھے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن تمہارے دشمنوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ کن کی مدد کے لیے آئے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کے لیے یہ وہ جماعت ہے کہ ان کے احوال، ان کے سیر اور ان کے مناقب کو جاننا ضروری ہے، ورنہ قرآن مقدس کی تفسیر ادھوری ہو رہے گا۔ تو ان لوگوں کے ایمان کو چیلنج کرنا یہ اف کی بات ہے، انتہائی حیف کی بات ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن ایک شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ربی لا تخوضن فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا۔ اور ابھی کسی ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھنا جہاں اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف کسی طرح کی بات سننا گوارا نہ کرنا۔ کیوں؟ فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کل قیامت کے دن جس نے بھی پیغمبر کے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، توہین آمیز جملے کہے، قیامت کا دن ہوگا ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ کے پیغمبر خود آئیں گے۔ ابو بکر پہ زبان درازی کرنے والے سنے، عمر و عثمان پر فتوے لگانے والے، علی، معاویہ، ابو سفیان پر فتوے لگانے والے، یہ نوٹ کر لیں
کہ قیامت کے دن اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ابو بکر نہیں آئیں گے، ابو بکر کا مقدمہ لڑنے کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ خود آئیں گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے پیغمبر خود کھڑے ہوں گے، بتاؤ میرے ساتھیوں کو تم نے کہا، تم نے چیلنج کیا ان کے ایمان۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی، کچھ اختلافات پیدا ہو چکے تھے لوگوں میں، منافقین بڑا شور کر رہے تھے ان دنوں میں بھی، تو کسی نے آ کر ام المؤمنین کو بتایا، امی عائشہ لوگ صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں پہ تبرہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ام المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل واحب اللہ الا يقطع عنهم الاجر۔ یہ تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس پہ کیا تعجب کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فوت ہو گئے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ أَلَّا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَجْرَ، لیکن رب نے چاہا کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہوا، نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دی۔ رب نے چاہے کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، قیامت تک نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ان کی عظمتوں میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ہمارے ایمانوں کا امتحان ضرور ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں رب فرمائے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جو ایمان لائے، ہجرت کر کے آئے، جہاد کرتے رہے، اور وہ لوگ کہ ان آنے والے مہاجرین کو جنہوں نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی ایمان والے یہ ہیں۔ رب یہ فرمائے اور کوئی زبان درازی کرتے ہوئے ان پر کفر و نفاق کے فتوے لگائے، وہ کس کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ وہ ابو بکر کے ایمان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، عمر و عثمان کے ایمان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کے اس فرمان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، اس کے اس فتویٰ ایک کذب کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے کہ رب نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ تو یقینی بات ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فرمان انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے، کہ وہ فرماتے تھے اذا رأيت أحدا يذكر أصحاب محمد بسوء فاتهمه على الإسلام، کہ دنیا میں کوئی شخص بھی تمہیں نظر آئے وہ جتنے بڑے ایمان کے دعوے کرتا ہو، اگر تم دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے اور صحابہ کا تذکرہ خیر کے کلمات کے ساتھ نہیں کرتا، یقین جانو یہ منافق شخص ہے۔ یہ مسلمان امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ یہ اسلام کا خالی دعوے دار ہے، اسلام کا خالی نام لیتا ہے یہ، ورنہ اس کو کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے نہ اسلام سے۔ اہل بیت کے نام کا بھی خالی سہارا ہے، اہل بیت کے نام کا بھی خالی سہارا ہے اس قوم اور ملت کو لوٹنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ اہل بیت ہیں کون؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت قرآن نے سب سے پہلے امہات المؤمنین کو قرار دیا ہے، اور یہ امہات المؤمنین سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ جن اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی صرف دکھانے کی بات ہے تاکہ ان کا نام لے کر
ان کا سہارا لے کر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرے. ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ کربلا کا بیان ہوتا ہے، واقعہ کربلا کا بیان ہو اور اس میں گالی دی جائے ابو بکر کو. ابو بکر کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ واقعہ کربلا کا بیان ہو، اس واقعے سے کئی سال پہلے شہید ہو جانے والے عمر کا اس میں کیا قصور ہے، کیا تعلق ہے کہ اس پہ تبرہ کیا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کا بیان ہوتا ہے. سیدنا حسین مظلوم شہید ہے، ہم بھی مانتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر کے کندھوں میں کھیلنے والے، پیٹھ پہ کھیلنے والے یہ اصحاب، اللہ کے پیغمبر نے جنہیں پھول قرار دیا، پیغمبر کے یہ خوشبودار پھول یقیناً میدان کربلا میں انتہائی مظلومانہ انداز میں شہادت پاتے ہیں. ظلم و ستم ڈھائے گئے، ظالمانہ کارروائی کی گئی. ظالمانہ کارروائی اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ خالی گرفتاریاں نہیں، شہادتیں عمل میں آئیں. شہادتوں پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ شہید کرنے کے بعد ان خیموں کو آگ لگائی گئی جو خیمے انہوں نے کربلا میں لگائے تھے. آج بھی یہ شور اسی وجہ سے ہے، اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے. اور خیموں کو بھی انہی لوگوں نے آگ لگائی تھی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے. کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک سیاسی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ جب یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں، سیدنا حسین کی نظر پڑی کہ یہ تو فلاں میرے باپ کا شیعہ، یہ میرے باپ کی جماعت کا، یہ میرے باپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ سارے عبید اللہ ابن زیاد کی فوجوں میں کیسے آئے؟ خیمے میں گئے اور ایک گٹھا خطوط کا لے کر باہر آئے اور کہا یہ خط تم نے نہیں لکھے تھے مجھے کہ آؤ، یہ تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے اور آج مجھے شہید کرنے کے لیے آ گئے ہو. یہ سارے خطوط تو تمہارے ہیں، یہ لکھ لکھ کے تم نے مجھے بلایا ہے. یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اگر حسین کو زندہ چھوڑا گیا یہ سارے احوال بتائیں گے. شہادت کے بعد مقصد تو گرفتاری تھا، چلو شہید ہو گئے، اب تو معاملہ ختم ہو جاتا تھا. خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ یہ ثبوت مٹانے کے لیے تاکہ یہ خطوط باقی نہ رہے. اگر عبید اللہ ابن زیاد یا باقی حضرات کے ہاتھ لگ گئے تو یہ لوگ ہمیں بھی مار ڈالیں گے کہ تم نے ہی خطوط لکھ کے منگوایا تھا. کون تھے خطوط لکھنے والے؟ کون تھے خطوط لکھنے والے؟ حسین سے محبت جتانے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے. انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے میدان کربلا میں شہید کیا. اپنے جرم کو چھپانے کے لیے خیموں کو آگ لگائی، خطوط کو آگ لگائی. اسی جرم کو چھپانے کے لیے آج دوسروں کو مجرم اور ملزم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت پر سب ایمان رکھتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن اس میں قصور کیا ہے اس مظلوم مدینہ کا کہ جن پر مدینہ کا پانی بھی روک دیا گیا تھا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، تم جاؤ جتنی بھی سچی اور جھوٹی روایتیں جمع کر لو، جتنی روایتیں جمع کر سکتے ہو کر لو. سیدنا حسین پر جتنے دن پانی بند کیا گیا اس سے 4 گنا اگر زیادہ مدینہ کا پانی سیدنا عثمان پہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان نہیں تو کون ہے؟ ان پہ تبرہ، سیدنا عثمان پہ تبرہ. وہ عثمان جو شہید نہیں ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں شہید نہیں ہوئے تھے، خالی شہادت کی افواہ پھیلی تھی. حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے پیغمبر نے مکہ والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان کو بھیجا اور مکہ والوں نے سیدنا عثمان کو وہاں روک لیا اور یہ بات معروف کر دی، افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا تاکہ دیکھیں
مسلمانوں کے جذبات کیا کہتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی اور حیات کا یہ تاریخی اور پہلا اور آخری موقع تھا کہ اللہ کے پیغمبر جب عثمان کی شہادت کی اطلاع سنی، سارے صحابہ کو جمع کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، اور صحابہ کہتے ہیں موت پر بیعت لی، موت پر. اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے موت پر کبھی بیعت نہیں لی تھی. کہا آج موت پر بیعت کرو، موت پر، کہ ایک ایک کر کے ہم سارے اس میدان میں کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. موت پر بیعت اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں لی ہے تو بتا کے دیکھیں. سیدنا عثمان کے بارے میں موت پر بیعت لی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے اس کارنامے کو کتنے سراہا کہ اس بیعت کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. جس جگہ پر بیعت کی اس جگہ کا تذکرہ بھی یہ کیا. جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت کی گئی اس درخت کا تذکرہ کیا. بیعت کرنے والوں کے ایمان کی شہادت دی، ان کے لیے مغفرت اور رضوان کا اعلان کیا. اور اسی پر بس نہیں کی. اللہ کے پیغمبر نے جب سب سے بیعت لی، اپنا دایاں ہاتھ لہرایا اور پوچھا لوگوں سے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا ہاتھ ہے. فرمایا میرا ہاتھ تھا، آج یہ ہاتھ میرا نہیں، یوں سمجھ لو یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اور اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا کہ آج جو تم معاہدہ کر رہے ہو تمہارے اس معاہدے میں میرا عثمان بھی شریک ہے، میرا عثمان بھی اس معاہدے میں شریک ہے. یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اس عجیب منظر کو دیکھ کر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر پھر میں اللہ کا ہاتھ بھی ہے. ید اللہ، سورۃ الفتح، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کس بات پہ معاہدہ تھا؟ کہ عثمان کا بدلہ یہ بغیر نہیں جا سکے. آج اس عثمان کو مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور پھر بھی تبرہ اسی پر کیا جاتا ہے، تبرہ اسی پر کیا جاتا ہے، فتوے اسی پر لگائے جاتے ہیں. جس عثمان نے اپنے گھر کی چھت پہ آ کر کہا تھا لوگوں میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے دو. یہ بتاؤ جب تم مدینہ میں آئے تھے یہاں پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا مالک بھی ایک یہودی تھا. میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کون مسلمان ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے یوں پھر کبھی یہ احسان بھی نہ جتائے کہ یہ میرا ہے، میں آیا ہوں تو ہٹ جاؤ، پہلے مجھے پانی بھرنے دے، بلکہ اس کا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا. کون مسلمان ہے جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. لوگوں بتاؤ وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ کہنے لگے عثمان، وہ تم نے خریدا تھا. کہا اچھا بتاؤ، مسجد نبوی کے قریب ایک گھر خالی ہوا، پلاٹ خالی ہوا، اور مسجد تنگ پڑ گئی تھی، ضرورت تھی مسجد کی توسیع کی، اور ساتھ والا پلاٹ ہی خالی ہوا تھا، بڑا فروخت ہوا تھا. میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے وہ بندہ جو آج یہ پلاٹ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دے؟ میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. بتاؤ وہ پلاٹ کس نے خریدا تھا؟ کہا عثمان تم نے خرید کر دیا تھا. کہا آج اسی مدینہ میں پانی بھی مجھ پہ بند کر دیا گیا، اور اسی مسجد میں نماز سے بھی مجھے روک دیا ہے تم لوگوں نے. اپنے ایمان کی شہادتیں ان کی زبان سے جلوائی. اچھا یہ بتاؤ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، دشمن کی کثرت کا
پتا چل چکا تھا، طاقت کا پتا چل چکا تھا، سفر بھی دور کا تھا، موسم بھی ساتھ دینے والا نہ تھا. ایسے حالات میں اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان تھے کہ ہم کس طرح معاملات کو کنٹرول کریں گے. مسجد میں بیٹھے تھے لوگوں، تم بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، منبر پہ بیٹھے چندے کا اعلان کیا، تعاون کا اعلان کیا تھا. آپ جب منبر سے اترے تو وہ کون شخص تھا کہ جس نے اتنا چندے کا اعلان کیا کہ اللہ کے پیغمبر جب منبر سے اترے یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو اللہ نے تیرے اوپر تو جنت واجب کر دی ہے. کہنے لگے عثمان وہ تم تھے، تم نے اتنا چندہ دیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیک کام بھی نہ کرے تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج تو نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اتنا خوش کر دیا کہ رب نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے. وہ کون تھا؟ عثمان نے پوچھا بتاؤ وہ کون تھے کہ اللہ کے پیغمبر میں احد پہاڑ پر ایک دن چڑھے، 3 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، احد پہاڑ لرزہ میں آ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، اس پر کانپنے لگا تو اللہ کے پیغمبر نے پاؤں مارا اور کہا تھا اسبت احد، اے احد رک جا، تجھے پتا نہیں آج تیری پشت پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. بتاؤ وہ کون تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تم تھے. تم تھے اتمام حجت کے لیے کہ ساری شہادتیں آج تمہاری زبان سے ہو جائیں کہ عثمان کون ہے. عثمان اس انداز میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید گود میں ہے، قرآن مجید گود میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب پہلا وار ہوتا ہے اڑنے والے خون کے چھینٹے جس آیت پر پڑتے ہیں وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تجھے اللہ ہی کافی ہے. قرآن کی جس آیت کے لفظ پر خون کے چھینٹے پڑے، آج اس عثمان پہ تبرہ کیا جاتا ہے. واقعہ کس کا؟ واقعہ کربلا کا بیان ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کا بیان ہو رہا ہے اور تبرہ ہو رہا ہے عثمان پر. واقعہ بیان ہو رہا ہے کربلا کا اور گالی دی جا رہی ہے ابو سفیان کو کس جرم میں کہ سسر کیوں بنے اللہ کے پیغمبر کے، معاویہ کو کہ وحی کے کاتب کیوں بنے، منمانیاں نہیں چلی. اصل چیز وہی ہے جو ہر ایک کے سامنے آ چکی ہے کہ ان صحابہ سے بغض، نفرت، عداوت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے دین سنا اور اس کو محفوظ کیا، قرآن سنا اور اس کو محفوظ کیا. آج ان کی مرضی کا قرآن غار میں چھپ گیا اور قیامت تک غار میں چھپا رہے گا. یہ اپنی قوم کے لیے محض دھوکہ ہے ان کا کہ وہ ہمارے 12ویں امام غار میں اسے لے کے چھپے ہوئے ہیں. محض دھوکہ ہے ان کا. قرآن غار میں گیا. جس قرآن کو یہ نافذ کرنا چاہتے تھے ابو بکر کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، عثمان کی وجہ سے، علی کی وجہ سے اور معاویہ کی وجہ سے، دیگر صحابہ کی وجہ سے اپنے ان ناپاک عزائم کی تکمیل نہ کر سکے کہ اب اس قرآن کو مانیں تو کس طرح مانیں. اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے، اپنی منمانی، اپنی مرضی کی باتیں داخل کرنا چاہتے تھے. لیکن ان راویان حدیث نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہوئی، پیغمبر کی دیکھی ہوئی ایک ایک بات کو امت تک پہنچا دیا منو ان. لہذا ان کا یہ فراڈ اور ان کا دھوکہ نہ چل سکا. اس وجہ سے ان لوگوں سے نفرت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا بغض بٹھائے، ان کے بارے میں نفرت بٹھائے، تاکہ پھر ان کا لایا ہوا قرآن، جمع کیا ہوا قرآن تو اللہ نے بھیجا، نبی نے بھیجا، لیکن سب سے پہلے مصحف جو مرتب کیا وہ سیدنا ابو بکر کے دور میں مرتب ہوا عمر کے مشورے سے، اور پھر باقاعدہ اسی کو
دنیا کے کونے کونے میں بھیجا سیدنا عثمان ذی النورین نے. تو یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے ان حضرات سے بالخصوص نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں سے محبت اور سچی محبت کرنے والا بنا دے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا لوگو لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ. تم میں کسی شخص کو 100 سال کی عمر ملے یا 200 سال کی عمر ملے اور پوری زندگی وہ نیک عمل کرتا رہے, اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک لمحے کے لیے اللہ کے پیغمبر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, اس پر جو اللہ اسے مقام دیتا ہے تیری ساری عمر کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ مقام ہے صحابیت کا کہ ساعتن مع النبی, ایک لمحہ اگر ایک ایمان والے نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا, اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے, اس کے بعد کوئی فقیہ ہو, کوئی مجتہد ہو, کوئی محدث ہو, حافظ ہو, شیخ ہو, عالم ہو, کچھ بھی ہو, اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک لمحے کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ نے ان کو مقام بخشا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا